السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امور کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب نوازش عالم صاحب شہ نشین میں تشریف فرما، بزرگان ملت، میرے مجلسی رفقا، میری عزتدار ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے، اور میں آپ لوگوں کو چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی بہار پردیش کے ودھان سبھا کے الیکشن میں اس لیے حصہ لے رہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہار میں سب سے پچھڑا علاقہ اگر کوئی ہے تو سیمانچل کا ہے، اور سیمانچل کے اس علاقے میں ترقی ہونا ضروری ہے۔ سیمانچل کے اس علاقے میں اور اس علاقے میں بسنے والے غریبوں کو انصاف ملنا ضروری ہے۔ آپ نے برسوں مختلف سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیا، کبھی کانگریس کو دیا تو کبھی آر جے ڈی کو دیا تو کبھی بی جے پی کو بھی ووٹ دے دیا، مگر سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، سیمانچل کے غریبوں کے فائدے کے لیے کسی نے بھی نہ آواز اٹھائی، نہ اس پر کوئی کام کیا۔ آج ہماری پارٹی نوازش عالم جو ہمارے امیدوار ہیں، ہم اس بات کا عہد کر چکے ہیں کہ سیمانچل کے غریبوں سے انصاف اگر ملنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ بہار کی ودھان سبھا میں سیمانچل اور آمور کے غریب عوام کے ووٹوں سے ہی کوئی جائے گا، تو تبھی جا کر آمور اور سیمانچل سے انصاف ہوگا۔ اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سیمانچل میں جو ضلع پورنیہ ہے اس سے انصاف کیوں نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ پورنیہ ضلع میں آبادی 32 لاکھ کی ہے، اور ویسے ہی ویشالی میں بھی آبادی اتنی ہے، مگر ویشالی میں 90 پرائمری اسکول ہیں تو پورنیہ میں خالی 55 ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ آخر کیوں نہیں ضلع پورنیہ میں اور آمور میں پرائمری اسکول کھولے جاتے؟ کون روکتا تھا ان کو؟ کیا بی جے پی کو یا بی جے پی کے سانسد کو کسی نے روکا کہ آمور میں پرائمری اسکول کھولنے سے؟ آخر اس علاقے سے نفرت کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ آمور اور پورنیہ کے لوگ اور غریب عوام کے بچے پڑھے لکھے اور قابل ہو جائے؟ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے آپ کے پورنیہ ضلع میں صرف 16,902 بچے میٹرک کا امتحان پاس کرتے، تو ویشالی میں 50,000 سے زائد بچے میٹرک کا امتحان پاس کرتے۔ ہم جو بات آپ سے کر رہے ہیں اس کا تعلق صرف مسلمان سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق دلت سے بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ پورنیہ اور آمور سے انصاف کے لیے آپ پتنگ چھاپ اپنا بٹن دبا کر اپنے لیے ایک مرتبہ ووٹ دیجئے۔ آپ نے کبھی بی جے پی کو ووٹ دیا تو کبھی کانگریس کو ووٹ دیا، مگر ان تمام پارٹیوں نے آمور کے غریبوں سے انصاف نہیں کیا۔ ہم آپ سے صرف یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے لیے ووٹ دیجئے، ایک مرتبہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ووٹ کا استعمال کریے۔ آج اگر غربت کا آپ خاتمہ چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو اپنی پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے۔ بتائیے، ناانصافی کی حد اتنی ہو چکی ہے کہ آپ دیکھیے کہ پورنیہ میں چھوٹے بڑے کارخانے تک بھی کم ہے، اور وہی اگر آپ جائیں گے ترہٹ ڈویژن میں یا پٹنہ ڈویژن میں تو پورنیہ سے ڈبل ٹربل وہاں پر چھوٹے بڑے کارخانے ہیں۔
अगर कारखाने खुलेंगे तो गरीबों को रोजगार मिलेगा, नौजवान को नौकरी मिलेगी, और वो नौजवान को जब नौकरी मिलेगी तो यकीनन उसके घर से गुर्बत का किसी हद तक खात्मा होगा, और जब नौकरी मिलेगी तो घर के बच्चे पढ़ेंगे। मगर आज हम क्या देखते हैं कि पूर्णिया हो, अररिया हो, या कटिहार हो, या किशनगंज हो, यहाँ का नौजवान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में जाकर होटलों में काम कर रहा है, तो या फिर पंजाब और हरियाणा की खेतों में जल रहा है, गल रहा है, या फिर हैदराबाद या बंबई के वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लेबर का काम कर रहा है, इसलिए कि सीमांचल में उसकी तरक्की के कोई मौके नहीं है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज आपके पास एक बेहतरीन मौका आया है कि आप इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि सीमांचल और आमूर में मुसलमानों के ऐसे 60% घराने हैं जो मखरूज हैं। बताइए इनका खर्च कौन अदा करेगा? ये सियासी पार्टियां चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। आज वक्त आया है कि आप इन तमाम का कर्जा एक मर्तबा 5 नवंबर के दिन उतार दीजिए और पतंग छाप पर बटन दबाकर अपने आप को कामयाब कीजिए। ये नवाजिश आलम आपका उम्मीदवार है, ये नौजवान है, ये खिदमत करने का जज्बा रखता है, इसमें सलाहियत है कि वो बेबाक तरीके से गरीबों की नुमाइंदगी कर सके। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 15 महीने से हमारे मुल्क में बीजेपी की सरकार है, और 15 महीने में आप और हमने क्या क्या सुना बीजेपी के लोगों से। मोदी सरकार बनी तो भी आपने सुना कि हिंदुस्तान के हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि अच्छे दिन लौटा देंगे, काला धन आ जाएगा वापस, 15 लाख हर गरीब के अकाउंट में मिलेगा। 15 लाख तो नहीं मिले, कर महंगाई गरीब के गर्दन में डाल दी गई, और आज आप देखते हैं कि कम से कम हम चीजें खरीद नहीं सकते, इसलिए कि हम बिहार हो या हिंदुस्तान हो, यहां पर महंगाई आसमान को छू रही है। बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी के लोग बयान देना शुरू कर दिए कि घर वापसी मुसलमानों की होनी चाहिए। बताइए आप कि कितना जलील और रुस्वा करने की हमसे कोशिश की गई कि घर वापसी इनकी करनी चाहिए। कभी लफ्ज जिहाद का नाम दिया गया, तो कभी हमारे मदरसों को निशाना बनाया गया, दहशतगर्दी के सेंटर करार दे दिए गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 महीने में मोदी सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई। कभी ये कहा गया कि सरहद पर हमारे सिपाहियों की हिफाजत होगी, मगर आए दिन सरहद पर हमारे सिपाही मर रहे हैं। आज महंगाई आसमान को छू रही है। आज जैसा कि नवाजिश आलम ने कहा कि चाहे कोई भी दाल आप खरीदने जाओ, आप दाल नहीं खरीद सकते। अफसोस मुझे होता है कि हमारे मुल्क भारत में 1 लीटर पेट्रोल आज दाल से ज्यादा उसकी कीमत कम है। यानी दाल 1 किलो अगर खरीदना है तो 150 रुपये में किलो दाल मिलती है, और 1 लीटर पेट्रोल किसी मोटरसाइकिल में 60-65 रुपये में पड़ जाता है। तो बताइए, ये बीजेपी हुकूमत के कारनामे, ये मोदी सरकार के कारनामे कि गरीबों के खात्मे के बजाय आज गरीब को खत्म कर रहे हैं, महंगाई को खत्म करने के बजाय बड़े बड़े सरमाएदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, आए दिन कहीं ना कहीं मुस्लिम अक़लियत पर हमले किए जाते हैं। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में दादरी जिले में एक अखलाक नामी शख्स को महज इस बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर मार दिया गया कि उसके फ्रिज में गोश्त कहकर। वही अखलाक का बेटा हमारे हिंदुस्तान की एयरफोर्स में काम करता है। आप बताइए हमारा मुल्क किस राह पर जा रहा है? तो कभी जम्मू कश्मीर में जाहिद नामी एक शख्स पर पेट्रोल बम फेंक कर उसको शहीद कर दिया जाता है, तो कभी सहारनपुर के नुमान को हिमाचल प्रदेश में मार दिया जाता है। और 2 दिन पहले हमने क्या देखा कि हमारी दिल्ली राजधानी से 50 किलोमीटर के फासले पर बल्लभगढ़ पर एक दलित खानदान के 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया। किसने जलाया? वहां के ठाकुरों ने जला दिया। बताइए मोदी सरकार क्या कर रही है? हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत है और एक दलित घराने के 2 मासूम बच्चों को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है। अफसोस मुझे इस बात का होता है
کہ دلتوں پر اور مسلمانوں پر ظلم کی داستانیں بڑھتی جا رہی ہیں، ظلم کے واقعات ختم نہیں ہو رہے، کبھی زبان سے ہم پر حملے کیے جاتے ہیں تو کبھی پتھر سے ہم کو مار دیا جائے، یا پھر کبھی پیٹرول ڈال کر دلت کے معصوم بچوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ مودی سرکار میں اچھے دن نہیں آئے مگر برے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ یہ برے دن والی سرکار کو اگر آپ شکست دینا چاہتے ہیں تو آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں، درمندانہ اپیل گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی پتنگ چھاپ کے نشان پر ووٹ دے کر یہ برے دن لانے والی پارٹی کا خاتمہ کریں۔ اچھے دن کا آغاز اس وقت ہوگا امور اور پورنیہ اور سیمانچل میں جب یہاں سے آپ کی پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوں گے۔ اچھے دن کا آغاز اس وقت ہوگا جب 5 نومبر کو آپ جو اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک ایک ووٹ یہاں پر نوازش عالم کی کامیابی کے لیے استعمال کریں گے۔ یقیناً ہم کو انشاءاللہ تعالی مجلس ہی یہاں سے بی جے پی کو شکست دے سکتی ہے۔ کانگریس میں اتنا دم خم نہیں ہے، کانگریس بہت بوڑھی ہو چکی ہے۔ کانگریس کی نااہلی، کانگریس کی غلطیوں کی وجہ سے آج سارے ملک میں بی جے پی کی سرکار بن چکی ہے۔ 280 ایم پی کہاں سے جیت کر آئے؟ یہ کانگریس کی نااہلی کی وجہ سے۔ اگر آپ آمور سے بی جے پی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نوازش عالم کو کامیاب کریے۔ اگر آپ سیمانچل سے انصاف چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس پارٹی کو کامیاب کریے۔ اگر آپ سیمانچل میں ترقی لانا چاہتے ہیں تو ایک موقع ہم کو دیجئے۔ اگر آپ سیمانچل کے بچوں کے لیے اسکول چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پارٹی کے حق میں ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیمانچل سے جو ہمارے 60% گھرانے مقروض ہو چکے ہیں ان کا قرض کی اگر معافی ہو تو ضروری ہے کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیں۔ سیمانچل کی زمین ترس رہی ہے انصاف کے لیے۔ سیمانچل کا غریب چاہے دلت ہو یا مسلمان ہو یا کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہار کی ویدھان سبھا میں سیمانچل کی کوئی آواز اٹھائے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی پارٹی، اپنی جماعت مجلس پارٹی کو کامیاب کریے، متحد ہو کر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے اور شکست دیجئے ان سیاسی جماعتوں کو، ان ظالموں کو جنہوں نے ہمارے حق کو چھینا۔ ان ظالموں کو دوبارہ اقتدار مت دیجئے جنہوں نے غریب مظلوم عوام کا، ان کی غربت کا استحصال کیا۔ آج وقت آ چکا ہے کہ آپ کو اپنے شعور کو جگا کر ہوش مندی کے ساتھ اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریے اور 5 نومبر کے دن آپ اپنی پارٹی اور نوازش عالم ایک نوجوان کا ساتھ دے کر اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجئے۔ شکریہ، خدا حافظ۔